یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والے بندو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم میں کا ہر شخص سچی بات کرے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہر نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ کسی نکاح میں اگر یہ آیت نہیں پڑھی گئی تو وہ نکاح بھی باطل ہے۔ نکاح میں یہ آیت کریمہ پڑھنا سنت ہے۔ انہی آیتوں کے تحت لڑکے سے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے لڑکی کے لیے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف ستھری سچی بات کیا کرو ہر مجلس میں۔ یہ آیت نکاح میں پڑھنا اس لیے مستحب سنت ہے کہ اس آیت میں اللہ سے نمبر 1 ڈرنے کا حکم فرمایا گیا ہے اور صاف ستھری سچی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چاہے آپ لڑکے کے فریق ہوں یا لڑکی کے فریق ہوں، آپ چاہیں گواہ لڑکے کی طرف سے ہوں یا وکیل لڑکی کی طرف سے نکاح میں ہوں، لیکن آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو صاف ستھری حق گوئی کے ساتھ بات بیان کرنی چاہیے۔ اس لیے آیت پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے بندو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، صاف ستھری سچی بات کیا کرو۔ ہم سچ بولیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ اس کا فائدہ بھی، اس کا بینیفٹ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے ایمان والے بندو، اللہ رب العالمین کہتا مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو گے، صاف ستھری سچی بات ہر مجلس میں کرو گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال سنوار دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، اے لوگوں سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے اور جب وہ سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ صدیق ہے، سچ بولنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا رہتا ہے، جھوٹی مجلسوں میں جھوٹی بکواس کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے۔ آج فرمایا کذاب آدمی، جھوٹے آدمی کی کسی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر تم سچ بولو گے، اللہ سے ڈرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اعمال تمہارے بہتر اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سے ڈرنا، سچ بولنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے رب العالمین انسان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سچ، انشاءاللہ سچائی کو لازم پکڑنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ اور انشاءاللہ کسی ڈپارٹ میں بھی، کہیں بھی، کسی معاملے میں بھی، کسی پنچایت میں بھی، کسی جگہ آپ جب سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، سربلندی عطا کرے گا۔ بھلے سامنے والے کے آپ کی بات مخالف جا رہی ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے کہ بھئی میں آپ کو لے کر آیا تھا، آپ کو میری موافقت میں بولنا چاہیے، آپ نے سچی بات کر دی ہے، آپ سچ بولے ہیں، سامنے والا ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن رب العالمین ہمارا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو رب العالمین ہمارا ناراض ہے، سچ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا خوش ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں، ہر جماعت میں، ہر محفل اور ہر چوراہے میں ہمیں سچی بات کرنی ہے، سچ بولنا ہے، سچائی کو لازم پکڑنا ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے لوگوں کو سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قوم سچائی کو لازم پکڑ لیتی ہے، جو جماعت، جو محلے کے لوگ، جو جماعت کے لوگ، جو خاندان، قبیلے کے لوگ سچائی کو لازم پکڑ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے اپنا عذاب ہٹا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔
اللہ رب العالمین کا جہاں جہاں عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے عذاب جو بھیجا ہے وہ گنہگار نافرمان کذاب لوگوں پہ بھیجا ہے. وہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, نبیوں کی توہین کرتے تھے, نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سچائی کو لازم پکڑیں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں. تو اللہ فرماتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا, اعمال اچھے ہو جائیں گے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قرآن یہ اللہ تعالیٰ ہمارے قبول کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگر ہم نے گناہ بھی کیے ہیں رب العالمین اپنی رحمت سے ان گناہوں کو مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, پھر آگے اللہ کہتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اے لوگوں جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی, جس نے اللہ کی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اطاعت کی, حکم مانا کس کا, اللہ کا اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا. اللہ کی اطاعت میں رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. اگر ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, وہ عبادت ہماری قبول نہیں ہے. جہاں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, ہمیں اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ کی تابعداری کرنا لازم ہے. جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں رسول اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. اب یہی آیت میں دیکھو اللہ جل شانہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اے لوگوں یہ ایسی کامیابی ہے, دنیا میں ایسی کامیابی کسی انسان کو نہیں ملا کرتی. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, یہ بہت بلندی کی, بہت بڑی کامیابی ہے. غور کیجیے آپ, سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, فقد فاز فوزا عظیما, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین کامیاب کن لوگ کہہ رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کی بزنس بہت ہو گئی, فلاں آدمی کا کاروبار بڑا ہو گیا, وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب نہیں ہے. اللہ نے کہا کامیاب وہ ہیں جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما, یہی لوگ کامیاب ہیں. اور ان کی کامیابی کی شہادت, ان کی کامیابی کی گواہی عرش عظیم سے کون دے رہا ہے؟ رب العالمین دے رہا ہے. تو دنیا والے کسی کو کامیاب کہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ رب العالمین کامیاب کہہ رہا ہے اصل معنی میں وہی کامیاب ہے. تو اللہ نے آگے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کیا. اللہ کی امانت کیا ہے؟ قرآن. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے ہمارے اور آپ کے پاس. کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ قرآن کو اٹھا لے گا. ہمارے پاس امانت ہے اور امانت ایسی ہوتی جب چاہے جو چاہے وہ لے لے جس کی امانت ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس امانت کو ہم نے آسمان کے سامنے پیش کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں پہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کرنا چاہا. اللہ فرماتا ہے جب قرآن کو ہم نے نازل ہونے کا ارادہ ظاہر فرمایا, سب سے پہلے ہم نے آسمان کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ آسمان ہم تیرے اوپر قرآن کو نازل کرنے والے ہیں. آسمان نے اللہ جل شانہ سے فرمایا کہ رب العالمین مجھ میں طاقت نہیں ہے, مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کا بوجھ اٹھانے کی. بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اس کے قوانین پر, اس کی آیتوں پر عمل کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ نے پہاڑوں سے کہا, پہاڑوں نے بھی منع کر دیا. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انسان سے کہا, انسان نے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیاری, اپنا مقصد ظاہر کر دیا اور رضامندی ظاہر کر دی. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا, انسان بڑا نادان ہے. انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اپنے اوپر ذمہ لیا ہے. یہی وجہ ہے آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے, قرآن مجید جیسی کتاب لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کوئی انسان اپنے سینے کے اندر محفوظ کر سکے سوائے قرآن کے. تو اللہ نے کہا میرے بندوں نے, انسانوں نے اس کو اٹھانے کا, بارے گرا اٹھانے کا یہ ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بھی ان کے لیے آسان کر دیا ہے. قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے. قرآن آپ پڑھو, انشاءاللہ تلاوت کرو صبح صبح. ایسا ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے
وہ گھر خیر و برکت سے معمور ہے، اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو وہ گھر مثل قبرستان ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھروں کو اللہ رب العالمین کے لیے خیر برکت کا مرکز بنائیں، بھلائی کا مرکز بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ اس لیے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ اللہ نے ہم نے قرآن دیا ہے، وہ اس کی امانت ہے، ہم اس کی امانت کو کما حقہ ادا کریں، اس کی امانت کو امانت کے ساتھ لے کر کے جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کی آیتوں میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی۔ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں ہماری جماعت کے وہ نوجوان، وہ بزرگ جو نماز کے پابند ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ مزید ہمارے دلوں کے اندر اور تقوی پیدا فرما دے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر نماز کی پابندی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کے والدین کو اے اللہ نماز کا پابند بنا دے، اہل و عیال کو نماز کا پابند بنا دے، گھر والوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر مجلس میں سچی بات کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ صداقت کو اے اللہ اپنا لباس، اپنا لبادہ ہمیں اوڑھنے کی، پہنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ہر اعضاء سے صداقت کی خوشبو آئے، ہماری زبان سے صداقت کی خوشبو آئے۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں سچائی کے ساتھ، سچائی پر ہمیں اے اللہ زندہ رکھ، اور جب خاتمے کا وقت ہو ہمارا سچائی پر بھی ہو۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں۔ اے اللہ جب خاتمے کا وقت ہو ہمارا دین پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔